وہ مسلم ہے محمد سے وفا اکبر کے نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا سے دے او سکی میں صدیق اکبر دیاں وفاواں بولو جائیے جڑا گار وچ بھی مصطفیٰ دے نالے جڑا ہجرت دی رات بھی مصطفیٰ دے نالے او جس تے میرے نبی نو نازے نہیں بولی ہے دنیا کو وفا سے دے اکبر کے لجپال کریم آقا دے دیوانے انہیں ہی مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر فقط مومن کو ہوتی ہے حیا سے دے صرف مومن انسان صدیق اکبر دا حیا کر سکتا ہے فقط مومن کو ہوتی ہے حیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کوئی عام شخصیت نہیں کوئی غریب صحابی نہیں سی آپ مکہ دے اندر آپ دا بڑا مقام بڑا رتبہ بڑے مالدار انسان سی آپ بڑا کاروبار سی آپ دا تجارت والا لیکن حضور نال پیار کیتا تے مال بھی بچا سکیا نہ مار پہ گئی آپ نے پھر نہیں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے مار کھا دیئے پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق اکبر نشانہ عطا فرمائیاں اسلام دا ابتدائی دور ہے دن با دن اسلام جڑا ہے وہ ہر گھر دے اندر داخل پہ آندا ہے کدے کوئی کلمہ پڑھ لیندہ ہے صحابی کدے کوئی پڑھ دے کافر جڑے نے وہ پریشان نے آنے اسلام اسی روکنے آتے اسلام دن با دن ودی جا رہے ہیں اسلام دن با دن اسلام دے اندر لوگ داخل ہوندے جا رہے ہیں انہاں کی کیتا ایک دارن ندوہ ایک حویلی بعض علماء نے لکھا دارن ندوہ ایک حویلی او دے اندر نا کافران دی میٹنگ ہوئی گل بڑی سنن والی ہے کافران دی میٹنگ ہوئی دارن ندوہ دے اندر میٹنگ اس غرض دی ہوئی کہ کوئی ایسا کام کریے کہ اسلام رک جائے اسلام کی ہو جائے او دے اندر بڑے 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 کافر موجود نے جنہ کو مال بھی ہے جنہ کو طاقت بھی ہے جڑے اپنے قبیلے دے سردار بھی نے اور اس میٹنگ دی شرط ہے کہ اس اندر داخل ہو بندہ ہوئے گا جن دی عمر 40 سالہ تو ہوتے ہوئے یعنی کوئی جذباتی بندہ جوان جڑا ہوندہ ہے نا وہ اکثر جذبات دے اندر آ جاندہ ہے ایسے وجہ تو سیانے آندے نا جدو کوئی صلاح کرنی ہے تو کسے بابے نل کرو سمجھدار بندے نل کرو صلاح ماڑی دیندہ انہاں کی آکھے انہاں کے کام ایسا کرنا ہے کہ جڑا میٹنگ دے اندر داخل ہوئے نا بندہ 40 بندے ایسا داخل کرنے جو جڑے 40 بندے نا وہ 40 سالہ تو اتے انہاں دی عمر ہوئے یعنی کوئی بھی جذباتی فیصلہ کرن والا اس میٹنگ دے اندر موجود ہے نہ ہو اچھا سارے بڑے بڑے مکے دے کافر آ گئے انہاں وچ ایک ایسا بھی کافر جی دا نام ہے ابو جال نام عمر بن ہشام مشہور ہو گئے ابو جال دے نام تو مشہور ہوئے جہالت دا باپ ایدہ مانے لجپال کریم آقا دے دیوانے او دی عمر ہے 40 سال میرے نبی دا سکا چاچا ہے عمر ہے 40 سال نہیں ہوئی انہوں بھی داخل کیتا گیا تو بھی آجا تنوں بھی بلا دعوت ہے اچھا اونج کیے کہ 40 سالہ تو نکا بندہ اندر آن دینا بولو آن دینا تے ابو جہل عمر ہے 40 سال ہوئی نہیں انہوں بلایا جا رہے وجہ کی علماء فرماندے انہوں نے حکمت ہے اپنے کو رکھی کہ ابو جہل ایدی اسلام دشمنی بڑی مشہور سی تے اے قبیلے اندر سردار سی مالدار بڑا سی ہے
میرے نبی دا چچا بھی سی. اینو بلایا اس وجہ تو کیا تیری اسلام دشمنی بڑی مشہور ہے تو کوئی وال صلاح دیں گا, سیانہ بڑا ہے تو, تیری عقل مندی بڑی مشہور ہے. ابو جہل بھی آ گیا اور کافر بھی آ گئے, کافر بھی آئے, ابو جہل بھی آیا, 40 بندے اکٹھے ہو گئے. اندر بیٹھ کے تے ان صلاح کی پہ کر دینے, کوئی ایسا مشورہ دے ہو کہ دین کی ہو جائے, بولو دین کی ہو جائے, رک جائے. عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی, آپ نے اس گل دی عکاسی فرمائی, فرمایا دین جنوں رب بلند کرے انہوں کوئی روک سکدا. میرے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چلائے. محبت نال ایک باری سارے حضرات بولو سبحان اللہ. عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقشہ کھدیا, فرمانے نے پھوکا مار بجایا لوکاں, پھوکا مار بجایا لوکاں, نور محمد والا, نور محمد کدے نہ بجھے سی, اے وعدہ حق تعالی. نور محمد کدے نہ بجھ سی, اے وعدہ حق. جنوں رب نہ بجھن دے انہوں کوئی کائنات دا شخص بجھا سکدا. اچھا حضور دے دیوانے 40 بندے کافر اندر اکٹھے نے, سارے بندے پورے تے دروازہ کھڑک گیا. دیکھو جی ان کون آ گیا, پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ضیاء النبی دے اندر جلد نمبر 2 جلد نمبر 100 دے اندر اس بات کو لکھیا. جدو آپ نے ہجرت دا واقعہ لکھے نا سارا, او دے اندر گل موجود ہے. آپ فرماندے دروازہ کھڑکیا تے اندروں آواز آئی کون, تو باہروں بندہ بولیا میں شیخ النجد ہاں, میں شیطان ہاں. میں کون ہاں, من بھی اندر باؤ, میں بھی صلاح تسی لے رہے ہو آپ پہ, میں بھی کچھ چنگی صلاح دیاں گا ماڑی, کوئی ایسا مشورہ تو آن دیاں گا. اچھا ان بھی اندر داخل کر دیتا گیا. بندے ہو گئے 41, ایک شیطان ہے تے باقی بندے کتنے 40 بندے ہو گئے. حضور دے دیوانے ہو کتابہ دے اندر ہوندہ ہے شیطان 4 جگہ رویا ہے. کتنی جگہ چیخ مار کر رویا ہے. ان ابلیسا لعنہ اللہ رن اربع رنتن رنتن, 4 جگہ شیطان چیخ مار کر رویا. پہلی دفعہ کرو ہی نہ لعی نہ ورنت, جدو لانتی ہویا ہے نا, جدو سجدہ نہ کیتا تو ادو کی اللہ نے فرمایا تو لانتی, تو ادو رویا چیخ مار کے. دوجی واری جدو بلندیاں تو پستی دی طرف آیا, بڑا مقام سی ادا, جدو پستی دی طرف آیا دو بھی چیخ مار کے رویا. تیجی دفعہ ہی نہ انزلت فاتحۃ الکتاب, جدو سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان ہو دو بھی چیخ مار کے رویا. رویا تو انہیں پتہ نہیں کنی واری ہے, ساری زندگی رونا ہی ہے, چیخ مار کے وویلا کر کے رویا. تو چوتھی واری ادو رویا ہی نہ ولد رسول اللہ, جدو مصطفیٰ جان رحمت دی آمد ہوئی شیطان ادو بھی اے آ گیا, اے آیا تے ان سارے لوگاں نے ادھی غلامی کرنی, ادو بھی رویا شیطان. تے ان آیا ایس گلو وے کہ کوئی کام مینج تک ہو جائے کہ دین کی ہو جائے, رک جائے, اسلام رک جائے, لیکن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اے پھوکا نل کدے بجھ سکدا. اچھا اندر بیٹھ کے سارے لو جی پہلا کافر کھڑا ہویا, کی کرنا چاہیے جی, مشورہ دے کے آخر لگا اسی نہ کرنے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو نہ قید کر دینے ہیں. کی کرنے ہیں, قید کر دینے ہیں. دین جدو آپ قید ہوں گے کسی نے دعوت نہیں دیں گے تو دین رک جائے گا. وہ شیخ نجد جن نے بعد میں دروازہ کھڑکایا تھا انہوں نے کہا تو بیٹھ جا, تیرا مشورہ ٹھیک ہے. اے کوئی مشورہ نہیں ہو سکے. کیوں ہو سکے اے کیڑا مشورہ ہے کہ قید کریے, اس نبی نو قید کرنا ہے جڑا جتھے ہوئے او دی خوشبوئی انہوں لب لیندی ہے. بندیاں نو پتہ چل جاندا ہے کہ سونا ایتھے وے.
ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਬੰਨ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਰੁਕਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ تو مکے تو دین رک جائے گا۔ شیخ نجد پھر بولیا تو بول کے کھلنگا تیرا مشورہ بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ اس آکھیا جے مکے وچوں کڑی ہے نا تو دین مکے وچوں رکدا ہے۔ تو اس نبی نے، وہ نبی صرف مکے واسطے آیا۔ قرآن میں اللہ کی فرماندا ہے، پڑھی اللہ دا قرآن ایک باری سارے عقیدت نال مل کے بولو سبحان اللہ۔ مالک لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا سونے تنو ایک دو چار پن دس علاقیاں واسطے میں رحمت والا نبی نہیں بنا کے بھیجیا، سونے ساری کائنات واسطے تو رحمت والا نبی بن کے آیا ہے۔ او شیطان بول کے آکھن لگا ملک بدر کرن والا جڑا مشورہ اے بھی ٹھیک نہیں، او دی وجہ ہے جے مکے وچوں نکالیے تھے جتھے جان گے اوتے صحابہ حضور دے چلے جان گے، اوتھے دین ودنا شروع ہو جائے گا۔ جدو اوتھے دین ودے گا، دین دا جدو گلوائے ہوئے گا، ساڑھے تے حملہ کرن گے تے مکہ بھی فتح کر لین گے۔ تیرا مشورہ بھی ٹھیک نہیں، تو بھی بیٹھ جا۔ حضور دے دیوانے ہو پھر ابو جہل نو آکھیا گیا جیدی عمر بھی 40 سال کوئی نہیں، جیدی عمر بھی 40 سال کوئی نہیں، لیکن اسلام دشمنی دے اندر بڑا مشہور ہے۔ انہوں کھڑا کیتا گیا تو کوئی مشورہ دے، تو کوئی صلاح دے، تیرا کی کرنا چاہیے کہ اسلام رک جائے۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو۔ ابو جہل کھڑا ہویا، کھڑا ہو کے اندر کرنے ہیں جا قتل کر دینے ہیں، کی کرنے ہیں تو قتل لین کرنے ہیں، سارے بڑے بڑے کافر جانے ہیں، یک بارگی دینال نقل کفر نباشد، یک بارگی دینال تلوار دوار کرنے ہیں، حضور نو شہید کر دینے ہیں۔ جدو اینا دا قبیلہ ساڑھے کل حق لین آئے گا، دیت لین آئے گا، تے رل کے دیت دے دیاں گے۔ ایک بندے نہ لڑنا تے سوکھ ہے، پورے قبیلے نہ لڑنا۔ اسی 40 بندے ہیں تے 40 سردار ہیں، سارے ساڑھے نال کوئی لڑ سکدا۔ انہیں اصلاح دیتی کہ کٹھے جانے ہیں تے اکٹھے کی کرنے ہیں، وار کرنے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، انہیں جب مشورہ دیتا نا، او شیخ نجد جن نے دروازہ کھڑکایا سی، سمجھ آ رہی ہے تو انہوں او بول کے آکھن لگا ہاں ہاں اے تیرا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، تیرا مشورہ سارے جاننے ہیں۔ بڑے بڑے کافر محاصرہ کرنے جب صبح حضور نکلن گے نا باہر تو کی کرانگے؟ تلوار دا وار کرانگے، نقل کو معاذ اللہ تے حضور نو شہید کر دیں گے۔ لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن پھوکا مار بجھایا لوکاں، نور محمد کدے نہ بجھسی ہے، وعدہ حق تعالی ہے، اللہ دا وعدہ ہے۔ سنیا کوئی تیرا ذکر جتنا گھٹائے گا میں اتنا ہی بدا دے گا، ہر گھڑی تیرا ذکر بد دے ہی رہے گا۔ اچھا، انہوں نے مشورہ کیتا، پھر رب بھی تے ہے نا، اللہ نے فرمایا جبریل، عرض کی تھی رب جلیل حکم ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل مشورہ کر رہے نے کافر جڑے نا آپس دے اندر، مشورہ کر کے آگ کی رہے نے کیسی معاذ اللہ حضور نو شہید کرنا ہے، ایک آندہ ہے قتل کرنا ہے۔ جی اللہ حکم فرما جا قرآن دی آیت لے جا، جے او مکر پہ کر دیں تے اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ ایس انہ دی گل تے قرآن دی آیت دا نزول ہویا۔ سورہ انفال نامے سپارے دے اندر میرے اللہ نے قرآن دے اندر کی فرمایا، مالک لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔
او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب کافروں نے مکر کیا ایک مکر کر کے آکھن لگا لِيُثْبِتُوكَ اسی قید کر دینے جدو قید ہو جاون گے دین رک جائے گا۔ دوجا بول کے آکھن لگا او يَقْتُلُوكَ اسی قتل کر دینے جدو قتل ہو جان گے پھر دین رک جائے گا۔ تیجا بول کے آکھن لگا او يُخْرِجُوكَ اسی ملک بدر کر دینے اسے مکے دے وچوں نکال دینے دین رک جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کوئی قتل دے منصوبے پہ بناندا ہے، کوئی ملک بدر کرن دے منصوبے پہ بناندا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا کافر مکر پہ کر دینے اللہ بھی خفیہ تدبیر پہ فرماندا ہے واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا جنہوں سارا زمانہ مارے، فرمایا جنہوں اللہ بچاوے انہوں کوئی مار سکدا نہیں، انہوں کوئی مار سکدا، جنہوں رب بچاوے بولو انہوں کوئی مار سکدا۔ فرمایا سونے کافر ٹل بھی لا لین تیرا وال بھی بینگا کر سکدے کیونکہ تیری حفاظت کرن والا خدا ہے۔ اچھا اونا کی کیتا جی، سارے کافر آئے آ کے مصطفیٰ جان رحمت گھر دا کی کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ جو ہی حضور باہر نکلن گے کہ اسی تلوارہ نہ اکٹھا وار کرانگے تھے حضور نو شہید کر دیاں گے معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں اے اوئی کافر نے جڑے شہید کرن آئے نے حضور نو، اینا کل جتنے بھی پیسے ہوں دینا اے کار بے کے سوچنا کہ اتنے پیسے ہو گئے تے کوئی لٹ کے نہ لے جائے، کدے کل جمع کرائیے تے ایک ہی ہستی ذہن وچ آندی ہے جنہوں مصطفیٰ جان رحمت آکھیا جاندا ہے، جنہوں قتل کرن واسطے جا رہے ہیں اس جناب احمد مصطفیٰ نو امانت دار مندن۔ پورے مکے دے اندر کوئی امانت دار ہے انہوں ملیا، امانت دار جڑی شخصیت ملی ہو تو آڈے تے میرے آقا نے کافرانوں بھی جس نبی تے یقینی ہو محمد مصطفیٰ ہے۔ چھوٹی گل نہیں، بڑے بڑے مکے دے کافران دی امانتہ حضور کول نے، کیونکہ انہوں نے اپنے قبیلے دے اندر کوئی حضور جیسا امانت دار نظر آؤندا جنہوں امانت دار مندے نے انہوں کی کرن آئے نے قتل کرن آئے معاذ اللہ۔ اچھا لجپال کریم آقا دے دیوانے ہوں انہوں نے جدو ہے سارا معاملہ کیتا نا، اللہ نے فرمایا سونیا عرض کیتی جی ہے مالک و مولا، فرمایا کافرہ نے تیرے واسطے ہے منصوبے بنائے نے جی مالک و مولا حکم، فرمایا مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے نا تے مدینہ والکی کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ اچھا جی اللہ ٹھیک ہے۔ اچھا میرے آقا نامدار نے جو حکم آیا نا، ایک دن میرے آقا نامدار نے فرمایا سی صدیق اکبر آئے حضور کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو اجازت دیو میں ہجرت کر جاواں مکہ چھوڑ کے تے میں تجارت دی غرض نال منو اجازت دیو میں چلا جاواں تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا اجے ویلا نہیں آیا، اجے ویلا۔ اور صدیق اکبر رمز شناسائے مصطفیٰ سی، حضور دیاں او گلاں بھی سمجھ لیندے سی جڑی ہر صحابی نو سمجھ آؤندیاں، خاموش ہو گئے تے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا اجے وقت نہیں آیا، اکٹھے چلیں گے۔ صدیق اکبر جدو ہے سنیا نا تے آپ نے کی کیتا، دو اونٹنیاں لئیاں، کنیاں اونٹنیاں؟ دو اونٹنیاں لئیاں تے آپ انہاں نو چرن واسطے بھیج دے نہیں، آپ انہاں نو چارہ ڈال دیں، اور مہنگی بوٹی سی اس ویلے دی انہوں کٹ کے تے آپ اونٹنیاں نو کھوان دیں، اور نہ چرن گھل دیں نہ اپنے کول ہی رکھ دینے، کیوں کدو حضور آ جان تے میں اونٹنیاں لبدا پھرا، سونا آوے تے میں فوراں تیار ہو جاواں۔ حضور دے دیوانے تیار بیٹھیں
کہ حضور لجپال کریم آقا آون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا انعامدار ان آپ دے اندر دو گلاں نے ایک کہہ کہ رب دا حکم آ گیا ہے تے ہجرت کر کے جانے کرنی ہے مکہ چھوڑنا تے مدینے دوجی کیڑی گل ہے کہ میں امانت دار ہاں میں کی ہاں جے میں انج چلا جاواں پچھو الزام لا دین کہ ساڑی امانتاں لے کے نے اے بھی ٹھیک ہے ویکھو میرے مصطفیٰ جان رحمت دی شان حکم رب ذوالجلال دا میرے آقا انعامدار لجپال کریم آقا آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو نال لے اور گئے اور فرمایا علی حکم آ گیا ہجرت دا تے اے علی تو میرے بستر تے لیٹ میں آج نکل جاواں گا عرض کی تھی ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں آج اپنے بستر تے لیٹ جاواں گا حکم اور فرمایا علی بستر تے بھی لیٹنا تے دوسرا امانتا جیڑی ہے نا اے گٹھڑی ہے اے اندر امانتا نے تے صبح امانتا دے کے تو بھی مدینے آ جائی صبح امانتا دے کے کتھے آ جائے مدینہ شریف تسی بھی آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ لیٹے نے تو میرے نبی نے فرما لی انج نہیں انج لیٹ تھوڑا جے انج ہو صحیح کر کے لیٹ منہ قبلے وال کر عرض کردے نے سونے علی ان ساری زندگی آرام کردے ہو گئی ہے کدے تو انج نہیں فرمایا انج لیٹ انج لیٹ انج لیٹ میرے آقا نے فرمایا علی آج لیٹ انج لیٹ کہ ویکھن والا ہے یا آکھے کہ علی نہیں لیٹیا بلکہ نبی لیٹے ہے سیان ہے نہ ہوئے فرما صبح امانتا دے کے آ جائی کسے نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پوچھا یا علی کدے سکون دی نیند کدے ستے ہو آپ نے فرمایا ہاں او جڑی ہجرت دی رات ہے نا حضور نے فرمایا سی لیٹ جا میرے بستر تے فرمایا ادو میں سکون دی نیند ستا ہوں یا علی وہ کی میں ادو تے باہر کافر تلواراں لے کے کھڑے نے ادو سکون دی نیند اس تو علاوہ سکون دی نیند نہیں ستے سنو مولا علی دا جواب محبت نال بولو سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریمہ فرمانے نے دنیا والے ہو پہلیاں جتنیاں بھی راتاں نے میں سونا ماتے منو اے گل جگا دینی علی اٹھ کے اللہ کر اے علی اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ پتہ نہیں موت آ جائے ستیاں بستر دے اندر موت نہ آ جائے یا قرآن پڑھ دے آیا وے یا اللہ دا ذکر کر دے آیا وے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے نے او جڑی ہجرت دی رات میرے آقا نے فرمایا علی میرے بستر تے لیٹ جا تے صبح فرمایا مدینے آ جاوی فرمایا علی دل دا اطمینان لے کے سو گیا علی نو یقین ہو گیا ہے اے علی اج آرام نال سو جا اج موت نہیں آنی کیونکہ صبح مدینے جانا ہے صبح کتھے جانا ہے حضور نے فرمایا علی صبح مدینے آ جائی حضور دی زبان تو نکل گیا آج مرنا ہائے ہائے کتنا یقین ہے مصطفیٰ دی زبان تے میرے علی نو نبی کریم علیہ السلام دے دیوان سیرت ابن حلبیہ دے اندر ایک گل موجود ہے اللہ نے حضرت میکائیل تے حضرت جبریل نو نا بھائی بنایا اللہ نے فرمایا جبریل اگر تنو میکائیل تے جان دینی پہ جائے تو پھر عرض کی تھی اللہ جان دینا تے بڑا مشکل کام ہے میں تے نہیں جان دے سکتا ملا حسین کاشوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس گل نو لکھا فرمایا اسرافیل جے تنو جبریل تے جان وارنی پہ جائے تو پھر اللہ نے یا اللہ میں جان دے سکدا توجہ ہے سارے دی میں جان دے سکدا اچھا اللہ نے فرمایا جبریل نہ تو میکائیل سے جان دینا ہے فرمایا میکائیل نہ تو جبریل سے جان دینا ہے فرمایا زمین تے ویکھو فرمایا علی نبی دا ویر ہے نبی علی دا ویر ہے فرمایا علی نبی دا ویر ہے نبی علی دا ویر ہے فرمایا علی نبی تو فرمایا جان پہ آوردہ ہے علی نبی تو کی پہ کردہ ہے جان دی پرواہ نہیں کی تھی سونیا تو آڈا حکم ہے تو میں بستر تے لیٹے ہو جاؤں اچھا
اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا میکائیل یا اللہ حکم فرمایا زمین تے چلے جاؤ فرمایا جبریل تو علی دی دائیں جانب کھڑائے ہو جا فرمایا میکائیل تو علی دی فرمایا قدمہ والے پاسے کھڑائے ہو جا فرمایا تسی علی دی حفاظت کر کے دنیا والیاں نو دس دے ہو دنیا والے ہو جڑا میرے نبی دے نالے او دے نالے جبریل بھی ہے میکائیل بھی ہے تے میرا اللہ بھی ہے میرا اللہ اکبر انج کر کے آپ نے حضرت علی مرتضیٰ آپ آرام فرما رہے ادھر حضرت ابو بکر صدیق یار غار یار مزار رمز شناسائے مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے اونٹنیاں رکھی انتظار پہ کر دیں میرے مصطفیٰ جانے باہر کافر کھڑے ہیں حضور اندر نے اون میرے آقا نے نکلنے عرض کی تھی مولا باہر کافر کھڑے نے یا اللہ باہر کی میں نکلا باہر نکلاں گا تے وہ تلوارہ نہ وار کر کے منو کی کریں گے مار دیں گے اللہ نے فرمایا سونیا زبان تے سورہ یاسین سجا زبان تے کی کا سورہ ہے فرمایا مٹھی دے اندر نا مٹی پکڑ فرمایا مٹی پکڑ کے گرا فرمایا تیرا کام میں اے کرنا میرا کام میں انہوں نے نبینا کر دینا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن اللہ جی دی حفاظت کرے توجہ ہے سارے حضرات لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مٹھی دے اندر مٹی پکڑی ہے لباں تے سورہ یاسین ہے اور یارو آج دا کاری اللہ دا قرآن پڑھے تے دل دی کیفیت بدل جان دیئے جو میرے لجپال کریم آقا نے سورہ یاسین دی تلاوت فرمائے لبا تے سورہ یاسین ہے آپ نے مٹی گرائی جدو مٹی گرائی ہے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا سونیا مٹی تو سا نہیں سکتی خدا نے گرائی ہے سونیا تو سا گرائی تے خدا نے گرائی مٹی گرائی تے انہاں دی اکھاں دے اندر پے گئی میرے مصطفیٰ جان رحمت نکل گئے انہاں نو پتہ چلیا انہاں نہ پتہ چلیا حضور لجپال کریم آقا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے ول گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر گئے تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ایک ضروری بات کرنی آقا جی حکم فرمایا عائشہ تے اسما میرے صدیق دیاں دو بیٹیاں فرمایا انہوں باہر نکال دیو اکیلے جڑی گل بڑی ضروری ہے عرض کر دین سونیا عائشہ بھی تواڈی غلام ہے اسما بھی تواڈی سونیا حکم فرماؤ میرے نبی نے فرمایا اللہ دی طرف حکم آ گیا ہے اللہ دی طرف کی آیا ہے حکم آیا ہے یا اللہ کی یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے کی کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو ایتو اگو ہجرت دا واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے نال چلے اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ ایتو اگے گل کرانگا ایک شعر تو بعد اپنی تقریر دا اختتام کرنا میرا ٹائم ہی پورا ہو جائے گا سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شان صدیق اکبر دے اندر قلم چلایا آپ فرمانے نے مسلم ہے محمد سے وفا سے دے کہ اکبر کے صدیق اکبر سانیاں پڑھنا ہے مسلم ہے محمد سے وفا کہ اکبر کی جتنے لوگ نے اتنی آواز نہیں گج کے صدیق اکبر جانا لو مسلم ہے محمد سے وفا اکبر کے نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا سے دے او سکی میں صدیق اکبر دیاں وفاواں بولو جائیے جڑا گار بیٹھی مصطفیٰ دے نالے جڑا ہجرت دی رات بھی مصطفیٰ دے نالے او جس تے میرے نبی نو نازے نہیں بولی ہے دنیا کو وفا سے دے اکبر کے لجپال کریم آقا دے دیوانے نہیں مجھ کو
رافضی کی بے حیائی پر آج حضرت ابو بکر کہتا ہے فقط مومن کو ہوتی ہے حیا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانو حضرت ابو بکر صدیق آپ دا مقام و مرتبہ اگلے جو میں انشاءاللہ اس تو اگے تفصیل کی میں میرے ابو بکر صدیق گئے تے کی چھوڑ کے گئے تے کی میں اس سفر دے اندر صدیق اکبر دا کردار تو آپ نے کس طرح حضور نال وفا کی تھی۔ نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی۔ صرف کالے کپڑے پا کے صدیق اکبر دے خلاف گلاں نہیں ہوندیاں، کالے کپڑے پا کے شان صدیق بھی بیان ہو جاندی ہے۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔